بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی فضیلت کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث پاکہ موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیان فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک عرابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ عرابی سے مراد ہوتی ہے گاؤں کے رہنے والا، دیسی آدمی جسے ہم کہتے ہیں، پنڈ کے رہنے والا۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا بیان مبارک جاری رکھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے تھے، فرماتے رہے۔ کچھ صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی بات کو تو سن لیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ شاید اس کی بات حضور علیہ السلام کو بری لگی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیان فرما رہے تھے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا بیان مبارک، جو میرے نبی کریم علیہ السلام فرمان نور لوگوں کو، اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے، وہ جیسے ہی ختم کیا تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے نبی نے پوچھا کہ جو قیامت کے بارے میں پوچھنے والا تھا۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا تو سائل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانت کو ضائع کیا جائے گا۔ اب وہ صحابی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یا رسول اللہ، میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ امانت کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی نااہل کو کام دیا جائے گا، کام سونپا جائے گا، یعنی نااہل جو ہے وہ کسی کام پہ بٹھا دیا جائے گا، تو وہ ہے امانت کو ضائع کرنے کا۔ تو جب کسی نااہل کو کام دیا جائے گا، اسے کام سونپا جائے گا، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، بات یہ ہے، یہ جو بات ہے میرے حضور کے علم پاک کی ہے۔ آج کے اس دور فتن کے اندر دو جماعتیں بھی نہیں پڑھے ہوتے، تقاریریں یاد کر لیتے ہیں، شاعروں کے شعر یاد کر لیتے ہیں، پھر گلے میں لہن ہوتی ہے، تھوڑا ترنم ہوتا ہے، تو وائز کی شکل میں لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ وہ باتیں کرتے ہیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں، میرے نبی سے جھوٹ بھی منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، یہ میرے حضور کا علم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ سنی سنائی باتوں کو آگے کریں گے، تو وہاں یہ بات ہے کہ پھر امانت ضائع ہونے کا ہے خطرہ۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے، سچ بیانی کیا کرو۔ اگر کسی حدیث کا آپ کو علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے پاس اس کی سند ہے، تو پھر وہ بیان کرو، ورنہ نبی کریم علیہ السلام کی بات جو جھوٹ سے آپ لوگ منسوب آپ سے کرتے ہو، وہ غلط ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ کے دل میں کمی آتی ہے، صرف چند سکوں کے لیے، پیسوں کے لیے، لوگوں کو راضی کر کے لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے حدیثیں جو من گھڑت موضوع ہیں وہ نہ بیان کیا جائے۔